الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد تھی بعض سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے معزز سامعین و ناظرین، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا معیار بیان فرمایا تھا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے جواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو معیار قرار دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اتباع رسول دین اور مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی چند برگزیدہ بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حقیقی محب اور محبوب تھے، تاکہ ان کے حالات اور واقعات سن کر ان کے اتباع اور محبت کا شوق دل میں پیدا ہو، اور یہ سمجھ لیں کہ حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت بغیر ان حضرات انبیاء علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے ناممکن ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ہم ہی ان کے دین پر ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے
اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کے لیے چن لیا تھا اور تم دین اسلام کے اوپر نہیں ہو۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو خطاب کا روئے سخن تھا وہ یہود کی طرف تھا، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کی اصلاح کا پہلو غالب ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کی 40 خرابیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تنبیہ فرمائی تھی اور اصلاح کی طرف متوجہ کیا تھا۔ تو اب اس صورت کے اندر ابتدا میں توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ نصارہ کی اصلاح ہے۔ نزول قرآن کے وقت ان میں 2 قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ پہلی خرابی تو ان کے دین میں تھی، ان کا عقیدہ مشرکانہ تھا، اور نصارہ اور عیسائی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خود خدا یا تینوں میں سے تیسرا خدا کہتے تھے۔ اور دوسری خرابی ان کی سیاسی نوعیت کی تھی کہ اس زمانے میں، جس زمانے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن کریم کا نزول ہوا، اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں، 2 بڑی سپر پاور تھیں۔ ایک ایرانی سلطنت تھی جس کے فرما روا مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ہزاروں سال سے حکمران چلے آ رہے تھے۔ ہمارا ملک جو ہے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، روس اور چائنا وغیرہ، یہ سب ایرانی سلطنت کسریٰ کے تابع اور ان کے زیر اثر تھے، اور انہیں جو ہے وہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ تو دوسری بڑی جو طاقت تھی اس وقت کی سپر پاور، وہ روم کی تھی، جو سینکڑوں سال سے وہاں پر مسلط تھی، اور باقی کی جو نصف دنیا تھی وہ ان کے تابع تھی، ان کے زیر نگین تھی۔ تو تمام دنیا ان 2 حکومتوں کے رحم و کرم پر تھی۔ جس طرح کہ یہاں پر 80 کی دہائی سے پہلے 2 سپر پاور تھی، ایک امریکہ کی اور دوسری روس کی۔ تو اسی طریقے سے اس وقت یہ 2 سپر پاور، 2 سپر طاقتیں تھیں، یہ جب اور جہاں چاہتے تھے اپنی مرضی کے مطابق انقلاب جو ہے برپا کر دیتے تھے، اور ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ جو ریاستیں کمزور تھیں ان کا کوئی حال نہیں تھا، بڑی طاقتیں جو چاہتی کر گزرتی تھیں، اور ان کے عوام جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پسے جا رہے تھے، معاشی طور پر نہایت ہی پسماندہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تو وہاں ایسے ہی حالات رونما ہوں گے۔ رشوت خوری، چور بازاری عام تھی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ دنیا میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدل اور انصاف کی حکمرانی نہ ہو۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کرۂ ارض کے کسی خطے میں عدل و انصاف کا پرچم بلند نظر نہیں آتا۔ یہ ایٹمی دور کہلاتا ہے، ہر طرف مادی ترقی کا دورہ ہے، مگر کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو۔ ایک سے بڑھ کر کے ایک ظالم موجود ہے، اور کمزوروں کو، ناداروں کو کچلنا
ان طاقتوروں کا مشغلہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ امریکہ اور روس کی کشمکش میں ویتنام کے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہوئے اور 20 سال تک یہ ظلم و ستم جاری رہا، مگر انسانیت کی ٹھیکیدار یہ بڑی طاقتیں انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگتی رہیں اور ان کے دل کے کسی گوشے میں جذبہ رحم موجود نہیں تھا۔ انہیں اپنی سیاست اور اپنی بالادستی سے غرض تھی اور اس کے لیے وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح سے جو ہے وہ کاٹتے رہے۔ اس کے بعد 80 کے دہائی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب 2 سپر طاقتیں موجود تھیں، روس کی اور امریکہ کی، تو انہوں نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی، مجاہدین پر بمباری کی گئی، لاکھوں افغان موت کے گھاٹ اتارے گئے اور لاکھوں کے حساب سے ملک بدر ہوئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جن میں سے غالب اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے اندر پناہ گزین ہوئی، کچھ ایران کی طرف منتقل ہوئے۔ اور جس وقت روس کا خاتمہ ہوا، اس کے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے، تو اس کے بعد امریکہ بہادر جو ہے وہ پوری دنیا کا سپر پاور بن گیا اور پھر نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، افغانستان کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر نگاہ ڈالیں، اسرائیل جو امریکہ کا پالتو درندہ ہے، جب چاہتا ہے فلسطینی مہاجرین کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ وہی لوگ جن کو جہاد افغانستان کے اندر استعمال کیا گیا اور جن کو مجاہد بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، پھر انہی لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر کے گوانتانامو بے کے اندر کس طرح سے اذیت سے دوچار کیا گیا۔ تو قوموں کی خرابی یا تو عقیدے میں ہوتی ہے یا سیاست میں۔ جب تک عدل اور انصاف کا دور دورہ نہیں ہوگا، مظلوم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے، اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، لوگوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کر کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کا ذکر ان آیات کے اندر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور پھر تمام اقوام کی اصلاح کے لیے اصول بتائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوقات ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، فرشتے، انسان، جنات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پھر ان مخلوقات میں سے تمام مخلوقات جو ہیں وہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہیں کہ جو مکلف ہیں، اور دوسری قسم کی مخلوقات وہ ہیں کہ جو غیر مکلف ہیں۔ پھر اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو مکلف ہیں وہ افضل ہیں غیر مکلف کے مقابلے میں۔ پھر جو مخلوقات مکلف ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور شیاطین ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ انہم خلقوا من الریح، کے فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا گیا اور اس وجہ سے وہ پرواز کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کو روحانی کہا جاتا ہے۔
بعض رات نے فرمایا کہ انہم خلقوا من النور، کہ فرشتے جو ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ بعض رات نے دونوں روایات کے اندر تطبیق یوں کی ہے کہ فرشتوں کے جو بدن ہیں وہ ہوا سے پیدا کیے گئے، اور ان کے اندر جو روحیں ڈالی گئی ہیں وہ نور کی ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں یہ آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوق ہے۔ دوسری قسم کی جو مخلوق ہے مکلفین میں سے وہ ہے شیاطین، اور شیاطین جو ہیں یہ کافر ہیں۔ شیطان کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ شیطان جو ہے یہ کافروں میں سے تھا۔ اور پھر آگے شیطان کی جتنی بھی نسل ہے وہ ساری کی ساری نسل جو ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ پھر شیاطین کی جو خاصیت ہے وہ ہے انسانوں کی دشمنی کرنا، کہ شیطان کا مقصد، شیطان کی خاصیت انسان کی دشمنی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کہ کیا تم شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو اور مجھے چھوڑ کر کے انہیں تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ اور دشمن سمجھو۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، تو شیطان جتنے بھی ہیں وہ کافر ہیں، اور ان کا مقصد انسان کی دشمنی کرنا ہے۔ اور ان شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا خلقتنی من نار، کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیاطین جتنے بھی ہیں یہ کافر ہیں۔ پھر تیسری مخلوق جو ہے مکلفین میں سے آتی ہے جنات کی، تو جنات میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور چوتھی مخلوق جو ہے وہ انسانوں کی ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، اور فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور اس نفس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ پھر تمام عقلاء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ان البشر افضل من الجن والشیاطین، کہ انسان جو ہیں یہ جنات اور شیاطین سے افضل ہے۔
اب اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ کیا فرشتوں سے بھی انسان افضل ہے یا نہیں. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انسان جو ہیں یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور ان کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. وہ اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے درجے کے اندر، کرامت کے اندر، بزرگی کے اندر، شرف کے اندر آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، انہیں ان کا انتخاب کیا ہے، انہیں چنا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں سے چن لیا تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ عالمین کا ذکر جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے اس کے اندر فرشتے بھی داخل. تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو. اب یہ انتخاب، یہ چننا کس چیز کے اندر تھا؟ اس کے اندر دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ دین آدم و دین نوح، آدم علیہ السلام کا دین اور نوح علیہ السلام کے دین کا انتخاب فرما لیا. اور دوسرا مطلب مفسرین نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہم اے صفاہم من الصفات الذمیمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا، یعنی ان کو صفات ذمیمہ سے پاک اور صاف کر دیا اور صفات حمیدہ کے ساتھ انہیں مزین فرما دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو 5 چیزوں کے اندر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی. 5 چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہ خلقہ بیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا. اور دوسری، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طرح چنا کہ علمہ الاسماء کلہا، کہ تمام چیزوں کے ناموں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سکھلا دیا. اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو چنا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان یسجدوا لہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر سکونت عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ابو البشر بنایا، ساری انسانیت کا باپ بنایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کے اندر نوح علیہ السلام کو چنا کہ نوح علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے بعد ابو البشر ہیں، اس لیے کہ طوفان نوح کے اندر تمام انسان غرق ہو گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کی ذریت جو ہے وہ باقی رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اصل نام عبد الغفار بن لامع تھا، اور ان کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ روتے تھے. یہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی طرف مبعوث کیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے لمبی زندگی عطا فرمائی کہ 1450 سال تک حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ زندہ رہے. تو لمبی عمر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا.
اور تیسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب اس چیز کے اندر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کافروں کے حق میں اور ایمان والوں کے حق میں قبول فرمائی۔ اور چوتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس اعتبار سے چنا کہ انہوں نے کشتی تیار کی اور اللہ نے انہیں کشتی کے اندر سوار کرا کر کے اپنے عذاب سے محفوظ کیا۔ اور پانچویں، اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کو چنا گیا کہ وہ پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے پہلے کی شریعت کو منسوخ کیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے اپنی خالاؤں کے ساتھ اور اپنی پھوپھیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی شریعت میں پھر خالاؤں کے ساتھ اور پھوپھیوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 5 چیزوں کے اندر چنا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابو الانبیاء بنایا، ان کی اولاد کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام انسانیت کا امام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا آدم علیہ السلام کا، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، کہ جو دنیا میں سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو سب سے پہلے ہلاک کیا گیا۔ اس سے پہلے کوئی امت عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوئی، اور قیامت کے دن جب لوگ آپ کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ پکاریں گے، یا نوح انک اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہیں شریعت دے کر کے اہل زمین کی طرف بھیجا گیا، آپ ہماری سفارش کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، الا تری الی ما نحن فیہ، ہم کس حالت کے اندر اس وقت مبتلا ہیں۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ناراض نہیں ہوا، اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ اس وقت قہری تجلیات اتر رہی ہوں گی، کوئی شخص دم نہیں مار سکے گا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت رسول ہیں۔ آپ کی امت کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا گیا، اور طوفان نوح کے بعد جو آدمی بچ گئے ان کی اولاد سے پھر آگے نسل انسانی چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا بھی انتخاب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فرمایا وآل ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل ابراہیم کو اس قدر شرف بخشا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پوری ایک جماعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض امور کے اندر آزمایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے،
اور آپ ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں آپ کو منصب نبوت پر فائز کرنے والا ہوں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کے امام ہوتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام صرف امام نہیں ہے بلکہ ابو الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار جس طرح تو نے مجھے امامت سے نوازا ہے اسی طرح یہ منصب میری اولاد میں بھی عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں لا تعداد انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر زمان آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سارہ، حضرت ہاجرہ اور قطورہ۔ سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے پھر 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے باپ تھے، اور دوسرے عیسو جن کا لقب ادوم تھا۔ اس سلسلے میں ادوم اپنے بھائی سے الگ ہو کر اپنے چچا اسماعیل کے پاس عرب میں جا کر کے رہائش پذیر ہو گئے، اور بقیہ سلسلہ جو ہے وہ مصر اور شام میں چلتا رہا۔ قطورہ کے بطن سے تمام اولاد جن میں ایک کا نام مدین تھا، عربی میں ان کے باپ نے ان کو بسایا، اور ان میں سے بنو مدین کا سلسلہ چلا۔ اما ہاجرہ کے بطن سے صرف ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام، انہوں نے بھی عربی میں اپنے باپ کے حکم سے سکونت اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیا، اور بادشاہت کا سلسلہ عیسو کی نسل کے اندر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسماعیل میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، بادشاہت کا نور بھی اور نبوت کا نور بھی۔ اس لیے اسلام کے اندر دین اور سیاست جو ہے وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آل ابراہیم بول کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی تینوں شاخوں کو یکجا کر دیا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی شاخ جس کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مدین کی شاخ جن کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ جن کی اولاد میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آل ابراہیم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر آل عمران کا ذکر فرمایا، تو فرمایا کہ وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے آل عمران کو منتخب فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عمران 2 ہیں،
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ صحیح یہ ہے کہ مراد اس سے حضرت مریم کے والد عمران ہیں، جو کہ ایک نیک اور صالح انسان تھے، نہایت ہی عبادت گزار اور ہیکل مقدس کے امام تھے، بیت المقدس میں نماز پڑھاتے تھے۔ اور سیدہ مریم کے والد عمران اور موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران کا درمیانی جو وقفہ ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ 1800 سال کا ہے، اور بعض نے 1300 سال کا ذکر کیا ہے، اور بعض نے 1000 سال کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ عمران کو بھی منتخب فرمایا علی العالمین، جہان والوں پر۔ آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، تمام انسان ایک دوسرے کی اولاد ہیں، جیسے نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور دونوں عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مریم عمران کی بیٹی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں۔ چونکہ وہاں پر باپ نہیں، لہذا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد نہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ ابن مریم کہہ کر پکارا، اور بخاری شریف میں کی روایت ہے کہ قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی نام سے مخاطب کیا جائے گا، جبکہ باقی مخلوق کی نسبت باپ کی طرف کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کپ کپا اٹھیں گے اور اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں گے۔ صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال تک اسی کپ کپی کی حالت میں رہیں گے، اس کے بعد ان کے حواس بحال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اب یہاں سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بشریت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور عیسائیت کی جڑ کٹتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے فرزند ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو جب وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ سارے نبی فرمائے کہ انسان اور بشر تھے، ذریۃ بعضھا من بعض، اور فرمایا کہ بشر ہونا کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بشر کو مٹی سے پیدا کیا، اور یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہ عزت کا مقام ہے۔ تو ان دو آیات سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، انہیں چنا اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ تو معلوم ہوگا کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ ریاضت سے، محنت سے نہیں ملتی۔ اگر نبوت کسب سے اور محنت سے مل سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس کا ذکر نہ فرماتے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔